رمضان کا مہینہ صرف بھوک پیاس کا نہیں بلکہ دل کی صفائی کا ایک سفر ہے۔ آج ہم ایک کہانی سنیں گے ایان نامی ایک بچے کی، جس نے اس رمضان میں اس سفر کا اصل مطلب جاننے کا فیصلہ کیا۔ تو چلیں اس کے ساتھ اس سفر پر چلتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ایان نے اپنی امی سے کئی بار سنی تھی۔ وہ رمضان کے لیے پرجوش تو تھا، مگر اس بار اس کے دل میں ایک سوال تھا کہ بھوکا رہنے کا دل کی صفائی سے آخر تعلق کیا ہے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس راز کو ضرور سمجھے گا۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے رمضان کے پہلے روزے سے۔ ایان نے سحری تو کر لی، لیکن جیسے جیسے دن چڑھا، دوپہر تک بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے بالکل نڈھال کر دیا۔ پہلی بار تھا تو اس کے لیے یہ کافی مشکل تجربہ ثابت ہو رہا تھا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے بے چین کر دیا۔ آخرکار اسی بے چینی میں اس نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جس نے اس کی پوری سوچ ہی بدل دینی تھی۔ تو ایان کی یہ حالت دیکھ کر اس کے دادا جان نے بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا اور نرمی سے پوچھا۔ جب ایان نے نہیں میں سر ہلایا تو دادا جان مسکرائے اور انہوں نے اسے روزے کی اصل روح سمجھانی شروع کی۔ اور بس یہیں سے ایان کے سیکھنے کا اصل سفر شروع ہوا۔ اس کے دادا نے اسے بتایا کہ بیٹا، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے تو بہت گہری حکمتیں چھپی ہیں۔ دادا جان نے اسے بڑے آسان طریقے سے 3 باتیں سمجھائیں۔ پہلی بات، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ دوسری، یہ ہمیں ان غریبوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور تیسری، جو سب سے اہم ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ پھر دادا جان نے اور گہرائی میں جا کر سمجھایا۔ انہوں نے کہا، جب ہم اپنی خواہشوں پر قابو پاتے ہیں تو ہمارا دل تکبر سے پاک ہو کر بالکل نرم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی، جیسے سخت مٹی پر پانی پڑتا ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح بھوک اور پیاس ہمارے دل کو اللہ کی رحمت قبول کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ دادا جان کی یہ باتیں سیدھا ایان کے دل میں اتر گئیں، اور اس تبدیلی کا جو پہلا ثبوت تھا وہ اسی شام افطار سے ٹھیک پہلے نظر آیا، جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ دیکھیں، پہلے وہ کیا مانگتا تھا؟ کھلونے، مٹھائیاں، اپنی چیزیں۔ لیکن آج اس کے دل سے غریبوں کے لیے، بیماروں کے لیے اور سب کی مغفرت کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ مطلب اس کا دل لینے سے دینے کی طرف آ گیا تھا۔ اور یہ جو تبدیلی تھی یہ صرف دعا تک محدود نہیں رہی۔ اب وہ اپنی امی کی مدد بھی کرنے لگا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ خدمت کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ پڑوسیوں میں افطاری بھیجتا، کیونکہ اب اسے ہمدردی کا احساس ہو گیا تھا۔ اور ہاں، وہ نماز میں بھی پکا ہو گیا، کیونکہ اب وہ سچ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ اب ایان کو سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی امی کیا کہتی تھیں، کہ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے اپنے اندر صبر، محبت اور عبادت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ تو رمضان گزرتا گیا اور پھر وہ مبارک رات آ پہنچی، لیلۃ القدر، وہ رات جسے 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا ہے، اور ایان اس رات کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس رات ایان نے سچے دل سے عبادت کی۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، اور اس کی ہر دعا میں اب شکوے نہیں تھے، صرف شکر تھا، اور دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا تھی۔ وہ جیسے اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ اور اسی عبادت کے دوران اس نے اپنے سفر کی معراج کو محسوس کیا۔ اسے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون، ایک روشنی سی محسوس ہوئی، جیسے اللہ اس کے بہت بہت ہی قریب ہو۔ اور پھر مہینہ پورا ہوا اور عید کا دن آ گیا۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، جشن تھا، لیکن ایان کے لیے اس کی خوشی کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ اس عید پر اس کی خوشی نئے کپڑوں یا عیدی سے بہت زیادہ تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے ایک انمول تحفہ مل گیا ہے۔ اصل تبدیلی تو اس کے اندر آئی تھی۔ ہاں، اس کا جسم روزہ رکھتا رہا، لیکن اس کا دل اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ گیا تھا۔ اور یہی اس پوری کہانی کا، اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ رمضان کا اصل تحفہ ایک روشن دل ہے، ایک ایسا دل جو صبر سے، ہمدردی سے اور اللہ کی محبت سے چمک رہا ہو۔ اور یہی وہ روشنی ہے جو پھر پورا سال ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تو ایان کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ رمضان میں جو یہ روشن دل ملتا ہے، اس کے نور کو ہم باقی سال اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟